اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 8۔ پیارے بچوں، ہم نے جو پچھلی دفعہ جو لیسن پڑھی تھی، جو آپ کی کتاب اردو کتاب میں ہے، وہ لیسن نمبر 12 تھی۔ وہ ہم نے اس دن مکمل کی تھی۔ اس لیسن کا نام تھا آزمائش شرط ہے، یعنی کہ ہم نے اس دن اس لیسن کو مکمل کیا تھا۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں بچوں، پہلے یہاں فرنگ ہے، لفظ اور معنی۔ اکلوتے ہو گئے اکیلے، آزمائش پرکھنا، آزمانا، تہ ارادہ، سرپائی سر اور پاؤں، رات ڈلنا، رات کا گزرنا، ناچاکی ناراضگی، واردات ہو گیا حادثہ یا واقعہ، منادی ہو گیا پکارنے والا، اعلان کرنے والا، اذیت تکلیف یا ضرب، اشتہاری ملزم وہ ملزم جس کے پکڑنے کے لیے اشتہار دیا گیا ہو، پھولے نہ سمانا بہت خوش ہونا، تفتیشی عملہ جانچ کرنے والا عملہ، چھان بین کرنے والا عملہ، اقبال جرم جرم تسلیم کرنا، آلات ہو گیا آلات کی جمع ہے آلات، دل برداشتہ غمگین، آزردہ ڈھونڈ رچانا، فریب کا جال پھیلانا۔ ہم بچوں یہ تھے اس کے جو فرنگ یہ تھے۔ اب اس کے بچوں جو پہلا سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 1 ہے، بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ اس کا جواب ہے، بوڑھے نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا۔ سوال نمبر 2، سرکاری مخبر کو قتل کی واردات کا پتہ کیسے چلا؟ اس کا جواب ہے، سرکاری مخبر کو قتل کی واردات کا سراغ نوجوان کی بیوی سے پتہ چلا۔ سوال نمبر 3، مخبر نے پولیس کو کیوں اطلاع دی؟ اس کا جواب ہے، مخبر نے پولیس کو اس لیے اطلاع دی کہ مجھے سرکار سے نقد انعام ملے گا۔ سوال نمبر 4، نوجوان نے قتل کا ڈھونڈ کیوں رچایا تھا؟ اس کا جواب ہے، نوجوان نے قتل کا ڈھونڈ اس لیے رچایا تھا کہ اس کو اپنی بیوی اور اپنے دوست کو آزمانا تھا۔ سوال نمبر 5، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہم بچوں اس کے سوالات جو 5 سوال ہم نے مکمل کیے ہیں۔ اب یہاں بچوں یہاں لکھا ہے، درج ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ یعنی نیچے جملے کچھ ہیں، ان کو محروم یعنی یہ محرے ہیں، ان کو استعمال کرنا ہے۔ ہاں بچوں، پہلا ہے پھولے نہ سمانا، یعنی اس کا مطلب ہو گیا ہے نہایت خوش ہونا۔ اب ہم اس کو استعمال کریں یعنی جملے میں استعمال کریں گے۔ ہاں بچوں، تھاندار ملزم کو دیکھ کر پھولے نہ سما۔ دوسرا ہے ڈھونڈ رچانا، فریب کا جال بچھانا۔ نوجوان نے آزمائش کے لیے ڈھونڈ رچایا تھا۔ تیسرا ہے باغ ہونا، یعنی اس کا مطلب ہو گیا خوش ہونا۔ ہاں،
مخبر انعام کی لالچ میں باغ باغ ہوا۔ چوتھا ہے الٹے پاؤں لوٹنا، یعنی اس کا مطلب ہو گیا ہے پشت کی طرف چلنا، یعنی پیچھے کی طرف چلنا۔ سرکاری جاسوس اپنے گھر کی طرف الٹے پاؤں چلا گیا۔ ہاں بچوں، اب ہے ساتواں یعنی پانچواں، ہکا بکا رہنا، یعنی اس کا مطلب ہو گیا ہے حیران رہنا۔ جب تھانے دار نے سارا قصہ دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ چھواں ہے دل برداشتہ ہونا، یعنی اس کا مطلب ہو گیا غمگین ہونا۔ نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب دیا۔ ساتواں ہے اپنا الو سیدھا کرنا، یعنی اس کا مطلب ہو گیا ہے اپنا مطلب نکالنا۔ سرکاری جاسوس نے نوجوان سے اس لیے دوستی لگائی تھی کہ وہ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا تھا۔ ہاں بچوں، اب یہیں پر یہ جو لیسن تھی جس کا نام تھا آزمائش شرط ہے، آج تو یہ اب یہیں پر اختتام کو پہنچتی یعنی ختم ہو رہی ہے۔ چلو بچوں، آگے ہم اور بھی پڑھیں گے اور سیکھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔